أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو احکام بیع کے بارے میں تھی، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہاں پر ہم 5 آپ کو حکم بتائیں گے، ان 5 میں سے 4 الحمدللہ آپ پڑھ چکے، آج 5واں حکم پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاتمہ، یعنی گویا کہ اس کتاب کے اختتام پہ جو باتیں کرنی چاہیے وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو 5واں حکم یہ ہے کہ اگر آپ کوئی معاملہ کرتے ہیں ایسی چیز کا جو وزن کر کے دینی چاہیے، تو کیا وہ بغیر وزن کے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو جو ہے کیا ہے پیمائش کر کے ناپ کر دیں، تو اس میں کون سا پیمانہ استعمال ہوگا، اس میں کون سا کانٹا اگر تول کے دیتے ہیں استعمال ہوگا؟ آیا ہاتھ والا ترازو چلے گا، یا آج کل جو بجلی والے کانٹے ہیں وہ چلیں گے، یا کوئی سیل والے کانٹے ہیں وہ چلیں گے؟ تو کیسے چلے گا؟ پھر دوسرا کہ جو جس چیز کے ساتھ تولتے ہیں آج کل تو اس کو ہم کہتے ہیں کلو گرام، آپ کو تو ذہن میں ہو یا نہیں، آپ سے جو بڑے ہیں یا مجھے بھی یاد ہے پہلے ہوتے تھے وہ سیر، 1 سیر 2 سیر 3 سیر۔ تو ابھی ہم نے معاملہ کیا کہ میں گندم آپ کو بیچنا چاہتا ہوں، تو آپ نے مجھے کہا کہ مجھے 10 سیر دے دو یا 10 کلو دے دو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جب آپ معین کرتے ہیں سیر کو یا کلو کو، پھر تو وہی معین ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پیٹرول پوری دنیا میں وہ جو ڈرم بھر کے دیتے ہیں، ڈرم میں پتہ نہیں 100 لیٹر یا کتنا پڑتا ہے وہ دیتے ہیں، آپ کہتے نہیں مجھے اس جو ہے کیا ہے بوتل کے ساتھ پیمائش کر کے دیں، ٹھیک ہے، پھر تو اسی کے ساتھ پیمائش کر کے دیں گے۔ یہ فرض کریں 2 لیٹر کی ہے، جبکہ دنیا میں 2 لیٹر کا پیمائش ہے ہی نہیں، لیکن آپ اس پہ وہ کرتے ہیں، پھر تو چلے گا۔ لیکن اگر آپ نے مطلق معاملہ کیا، ٹھیک ہے، کہ بھائی میں نے آپ سے جو ہے کیا ہے 5000 کا تیل خریدا، ٹھیک ہے، میں نے آپ سے 5000 کی گندم خریدی، تو کہتے ہیں یہ اطلاق چلا جائے گا اس پیمانے کی طرف اور اس وزن کی طرف جو وہاں رائج ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے علاقے میں کلو رائج ہے تو کلو کے ساتھ ہوگا، سیر رائج ہے تو سیر کے ساتھ ہوگا۔ جی اگر کلو میں 1000 گرام پڑتا ہے، ٹھیک ہے، آج کل اگر سیر کو کلو کے ساتھ آپ جو تقابل کریں گے تو کلو سیر میں تقریباً 900 اور کچھ گرام ہے، کچھ کم ہے کلو سے، تو کلو کا وزن کچھ زیادہ ہے۔ جس طریقے سے پرانے زمانے میں یا کچھ عرصہ پہلے ہم جو گھی خریدتے تھے کھانے کے لیے وہ کلو کے حساب سے ملتا تھا، ابھی آپ کو وہ لیٹر کے حساب سے ملتا ہے۔ تو اگر آپ 1 لیٹر آئل خریدتے ہیں تو اس کو اگر تولیں گے تو اس کا وزن 1 کلو نہیں ہوگا، 1 کلو سے تھوڑا سا کم ہوگا، تقریباً کوئی 50-100 گرام کم ہوگا۔ 1 کلو کو سیری بولتے ہیں، نہیں بولتے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے کو۔ تو یا مثلاً پیمائش، پہلے میل کا حساب ہوتا تھا، ابھی کلومیٹر کا حساب ہے۔ میل میں مفاصلہ زیادہ پڑتا ہے، کلومیٹر میں مفاصلہ کیا ہے کم پڑتا ہے، اس لیے ہماری نماز بھی جو قضا ہوتی ہے وہ قضا نہیں بلکہ قصر، میل کے حساب سے کہیں گے تو 28 میل، ٹھیک، کلومیٹر کے حساب سے کہیں گے تو تقریباً 44 کلومیٹر، تو اتنا فرق ہے، یعنی 1 میل میں لگ بھگ 1.5 کلومیٹر ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے کیا ہے یہ بہرحال پیمانوں میں جو ہے فرق ہے۔ یا مثلاً آپ کپڑا خرید کرتے ہیں، 1 گز خریدیں گے یا 1 میٹر خریدیں گے، تو گز اور میٹر میں بھی تھوڑا بہت جو ہے کیا ہے وہ فرق ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ اگر آپ نے معاملہ مطلق کیا ہے، اس میں معین نہیں کیا تھا، تو جو اس جگہ پر جہاں پر آپ ہیں رائج ہے پیمانہ یا مثلاً جو ہے کیا ترازو، تو اسی کے مطابق چلے گا۔ اچھا، اب فرماتے ہیں کہ اگر ایک جگہ پر 2 چیزیں پیمانے کے لیے چلتی ہیں، ٹھیک ہے، فرض کریں ایک پلاسٹک کی بوتل ہے ایک اسٹیل کی بوتل ہے، ان میں تھوڑا بہت فرق بھی ہے، اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اگر دونوں استعمال ہوتی ہیں تو دونوں آیا مساوی استعمال ہوتی ہیں، یعنی فرض کریں 100 دکان ہے، 100 دکان میں 50 دکان پہ پلاسٹک والی بوتلیں ہیں، 50 دکان پہ اسٹیل والی بوتلیں ہیں،
ٹھیک ہے، یا ایسا ہے، تو اس صورت میں معین کرنا ہوگا عقد کے وقت۔ اور اگر مساوی نہیں ہے، ایک کم چلتی ہے دوسری زیادہ چلتی ہے، تو اغلب کے مطابق معاملہ ہوگا۔ اسی طریقے سے کانٹا، وہ ہاتھ والے ترازو میں تولتے ہیں، اور کچھ ایسے ہے کہ ابھی آج کل جو یہ کمپیوٹر کی طرح آ گئے، آپ رکھیں تو اس پہ وزن سامنے لکھ کے آتا ہے۔ تو اگر ایسا ہوگا تو اس میں بھی دیکھیں گے کہ اغلب کون سا ہے، اغلب کے مطابق چلیں گے۔ اور اگر اغلب نہیں ہے تو وجب تعیین ہو، پھر واجب ہے کہ آپ معین کریں کہ بھائی میں آپ سے آئل یا گندم لے رہا ہوں، لیکن فلاں طریقے کے مطابق آپ سے لوں گا۔ بات واضح ہوگی۔ اس کے بعد پھر تھوڑے بہت اس میں بھی اختلافی مسئلے بتائیں گے۔ آخر میں خاتمتن یا خاتمتن، اب وہ آپ لوگ خود صرفی ہیں، جا کے دیکھیں کیا ہے۔ بہرحال یعنی اس کتاب کا بھی اختتامیہ ہو رہا ہے۔ جیسے آپ کسی دعوت میں جاتے ہیں، جناب گوشت کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، وہ آخر میں میٹھا آ کے کھاتے ہیں، تو میٹھا بادشاہ ہے، وہ آخر میں آ کے کھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہم نے بیع وغیرہ کر دی، اب آخر میں جو ہے کیا ہے، کچھ ایسی چیز بتانا چاہتے ہیں جس کا تعلق بیع کے ساتھ ہے، وہ ہے الاقالتو۔ کاظم صاحب کتاب کی طرف نہیں دیکھیں، کتاب بند کریں، کیوں کھلی ہوئی ہے؟ بند ہو۔ الاقالتو، اقالہ مصدر ہے باب افعال کا، جیسے اقامتن مصدر ہے۔ اقالہ کی لفظی معنی کیا ہے؟ توڑنا، ختم کرنا۔ لیکن ہر چیز کے توڑنے اور ختم کرنے کے لیے الفاظ الگ ہیں۔ اگر آپ نکاح ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے طلاق کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کریں اگر آپ مرغی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ذبح کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے جو آپس میں معاملہ کیا تھا خرید و فروش کا، اس کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں اس کو اقالہ کہتے ہیں۔ فسخ اور چیز ہے، فسخ یہ ہے کہ کوئی عیب وغیرہ ہے جس کی وجہ سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اقالہ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہم نے معاملہ کیا، ابھی تھوڑی دیر بعد جو ہے نا آپ نے دیکھا آپ کے ساتھی کا چہرہ مرجھا گیا ہے، بھائی کیا ہوا؟ یار یہ مجھے معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر آپ یہ معاملہ ختم کرتے ہیں اس کو اقالہ کہیں گے۔ تو اقالہ کے ہونے کی کبھی کبھی یہ ہے کہ ایک فرمائش کرتا ہے، یا فرمائش نے التماس، ریکویسٹ کرتا ہے، یار یہ جو میرے ساتھ آپ نے معاملہ کیا یہ توڑ دو، تو اس کا انتہائی ثواب بھی ہے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی پریشانی دیکھ کے اس کے ساتھ معاملہ توڑتا ہے پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی جو معاملہ توڑا ہے اس کی پریشانی ختم کرے گا قیامت کے دن۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہتا نہیں ہے کہ میں پشیمان ہوں، لیکن باتوں باتوں میں یار میری چیز بھی اچھی ہے، ایسی کوئی بری نہیں ہو، کہتا ہے یار میری چیز بھی اچھی ہے، تو کہتے ہیں بھائی پھر کیوں ہم ادلا بدلا کریں، آپ اپنی چیز رکھیں میں اپنی چیز رکھتا ہوں، تو یہ اقالہ ہو گیا، ٹھیک۔ اقالے کے لیے کوئی خاص الفاظ ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں، یا تو باب مفاعلہ کا لفظ استعمال کریں، یا باب تفاعل کا جو مشارکت پہ دلالت کرے۔ مثلا تفاسخنا، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ختم کر دیا، یا تقایلنا، فسخ کا لفظ استعمال کریں، یا جو ہے کیا ہے تقایل کا لفظ استعمال کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو اقالہ ہے کیا یہ بھی ایک نیا عقد ہے؟ گویا کہ یہ بھی ایک قسم کی بیع ہے کہ میں نے آپ سے جو چیز خریدی وہی چیز آپ کو بیچ رہا ہوں۔ کہتے نہیں، یہ معاملہ اور بیع نہیں ہے، نہ اس میں مجھے زیادہ قیمت لینے کا حق ہے نہ کم کا حق ہے، بلکہ جتنی میں نے آپ کو دی تھی وہی میں واپس لے لوں گا۔ جب اس کو ہم بیع نہیں کہیں گے اقالہ کو، تو اس میں خیار مجلس جاری نہیں ہوگا، خیار حیوان جاری نہیں ہوگا، اور ساتھ میں ایک لفظ ہے شفعہ، وہ جاری نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں شفعہ آپ نے سنا ہے یا نہیں؟ لمہ میں ایک مستقل کتاب ہے شفعہ کی، ٹھیک ہے۔ شفعہ کیا ہوتا ہے کہ مثلا میں اور میرا شریک، ٹھیک ہے، یہ شریک بھی نہیں ہے، میری زمین اور آپ کی زمین برابر میں ہے، میں اپنی زمین بیچنا چاہتا ہوں کسی اور پارٹی کو، تو اسلام نے آپ کو کہا ہے کہ آپ آ کے یہ ہمارا معاملہ باطل کر دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی جتنے میں نے زمین بیچی ہے اتنے پیسے آپ مجھے دے دیں، تو اس کو کہتے ہیں شفعہ، اخذت بشفعہ، ٹھیک ہے۔ یا مثلا جو ہے کیا ہے، گھر میں آپ 4 بھائی شریک ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ تقسیم شدہ ہے، وہ حصہ اس کا وہ حصہ اس کا،
یا کبھی تقسیم شدہ نہیں، وہ شفا میں تفصیل پڑھیں گے۔ تو اگر آپ اپنا حصہ بیچتے ہیں تو جیسے آپ کے پرانے ساتھیوں کو پتہ چلے کہ آگے ذوالفقار نے اپنا حصہ بیچا ہے تو رشید آ کے کہے گا اخذ تو بشفا، بھائی جاؤ میں نے تمہارے معاملے کو باطل کر دیا، اب جتنے پیسوں میں آپ نے بیچا تھا وہ اب مجھ سے لے لیں۔ کیونکہ نیا بندہ جب آتا ہے محلے میں تو پتہ نہیں اس کا کیا مزاج ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں وہ دوسروں کے حقوق کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں اکالہ کی وجہ سے حق شفعہ بھی جاری نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں نے بیع کی تھی، ٹھیک ہے، اپنے شریک کے ساتھ جو حصہ تھا اس کا، اب جب تک بیع تھی تو اخذ تو بشفا کر سکتا تھا، لیکن ابھی اس کو پتہ ہی نہیں چلا، پھر ہم نے وہ معاملہ بھی توڑ دیا، اب کیا کہ وہ شفا جاری کرے گا؟ کہتے نہیں، اس کی شفا جاری کرنے کا حق نہیں ہے۔ شفا صرف اور صرف بیع کی صورت میں ہوتا ہے، جبکہ بیع کو اکالہ کے ذریعے ختم کرنے میں شفا جاری نہیں ہوگا۔ اب کہتے ہیں مصنف صاحب نے یہ جو فرمایا کہ الاکالۃ لیس بعقد عندنا، ہمارے نزدیک عقد نہیں، یہ کیوں کہا؟ کہا تاکہ آپ کو متوجہ کریں کہ بعض اہل سنت والے اس کو بھی عقد مانتے ہیں، یعنی اس میں بھی وہ خیارات یہ وہ سب کچھ جاری ہوں گے۔ پھر کہا کہ اکالہ والی مورد میں شفعہ بھی جاری نہیں ہوگا، یہ بھی بعض علماء کے اختلاف کی طرف آپ کو متوجہ کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اکالہ کی صورت میں بھی شفعہ جاری ہوگا۔ تو الحمدللہ آج کتاب متاجر آپ کی ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر مشورہ کریں گے۔ ریکارڈنگ کی میری پوری ابھی لمحہ سوم کی ہے، لیکن کسی ادارے میں پڑھاتا تھا تو ان کی طرف سے یہ تھا کہ زیادہ خلاصہ وغیرہ نہیں بتائیں، اور کلاس بھی آپ کی 15 منٹ کی ہونی چاہیے، تو وہ اس حوالے سے لمحہ سوم پوری ریکارڈنگ ہے، میرے یوٹیوب پہ بھی ہے۔ پھر کل مشورہ کریں گے کہ آیا پھر ہم دوبارہ اپنے اس درس کو یوٹیوب پہ رکھیں یا نہیں رکھیں۔ الخامس، رشید صاحب، الخامس کا مطلب کیا؟ الحکم الخامس، پانچواں حکم، اطلاق الکیل والوزن، فرماتے کیل اور وزن کا مطلق ہونا، یعنی آپ نے معین نہیں کیا تھا، وہ نقد، حتیٰ کہ آپ نے نقد بھی معین نہیں کیا۔ نقد یعنی وہ پیسہ جس کے ساتھ معاملہ ہوا، آپ کہتے ہیں میں نے یہ موبائل آپ کو 5000 میں بیچ دی، 5000 کے بعد روپیہ کا آپ نے قید نہیں لگایا، آیا 5000 روپیہ میں بیچی، 5000 ڈالر میں بیچی، 5000 ریال میں بیچی، درہم میں بیچی، دینار میں بیچی، کچھ معین نہیں کیا ہے۔ ینصرف الی المعتاد، ینصرف میں ایک ہوا کی ضمیر مستتر ہے جو جاری اطلاق کی طرف، یہ اطلاق خود بخود گھوم جاتا ہے معتاد، یعنی اس کیل کی طرف، اس وزن کی طرف، اس نقد کی طرف جو وہاں پر رائج ہے۔ کہاں؟ فی بلد العقد، عقد والے شہر میں، ٹھیک ہے، لذالک المبیع، بھائی اس مبیع کے لیے جو وہاں پر اس شہر میں پیسے چلتے ہیں، سونے کے لحاظ سے ہم الگ پیسے اگر دیتے ہیں، سونا ہم ڈالر میں خریدتے ہیں، گندم ہم روپیوں میں خریدتے ہیں، تو اب اگر مبیع سونا ہے تو ہمیں ڈالر ادا کرنا ہوگا، اگر مبیع گندم ہے تو ہمیں روپے ادا کرنا ہوگا۔ ان اتحد، اتحد کا فاعل کون ہے؟ معتاد، یعنی اگر اس شہر میں رائج چیز ایک ہی ہے تو وہی دینی پڑے گی۔ فَإِن تعدد، اگر آپ کے شہر میں روپیہ بھی چلتا ہے، ڈالر بھی چلتا ہے، ریال بھی چلتا ہے، فالاغلب استعمالاً و اطلاقاً، تو دیکھیں استعمال سب سے زیادہ کون سے پیسے ہوتے ہیں، کون سا کیل ہوتا ہے، کون سا وزن ہوتا ہے، اور اطلاقاً، اطلاقاً کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم منہ سے 5000 کہتے ہیں تو یہ اطلاق ہمارا کس طرف جاتا ہے۔ فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ، اگر ان دونوں چیزوں میں اختلاف ہو، یعنی استعمال زیادہ ڈالر ہوتے ہیں لیکن جب بھی ہم 5000 کہتے ہیں تو یہ اطلاق روپے کی طرف جاتا ہے، اب کیا ہوگا؟ ففی ترجیح ایہما نظر، پھر آیا استعمال کو ترجیح دیں یا اطلاق کو ترجیح دیں؟ نظر بمعنی بحث، تو اس میں کیا ہے؟ بحث ہے۔ وَيُمْكِنُ حِينَئِذٍ، اور ممکن ہے اس تعدد والی صورت میں، حِينَئِذٍ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ تعدد، ضمیر تو نہیں، یعنی حِينَئِذ مثلا وجوب تعیین، واجب ہے کہ آپ معین کریں، کس کو بھائی؟ اس نقد کو بھی معین کریں، کیل وغیرہ کو بھی معین کریں، کما لو لم یغلب، جیسے اگر کوئی بھی غالب نہیں ہوتا بلکہ سب کبھی کے بار ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو بھی معین کرنا واجب ہے۔
فإن تساوت فی الاستعمال فی المبیع الخاص، بھائی تساوت کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یہ آگا افراد معتاد، کیونکہ مونس کی ضمیر ہے نا. اگر فإن تساوت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ کوئی اور ہوتا تو ہم اس کے مرجع کچھ اور کرتے. تساوت مونس کی جو ہے کیا ہے، اس میں ضمیر ہے ہیہ کی، تو ہیہ کی ضمیر جائے گی افراد المعتاد، وہ جو عام طور پر افراد رائج ہیں کیل کے لحاظ سے، وزن کے لحاظ سے، وہ مساوی استعمال میں، لیکن فی المبیع الخاص، مثلا گندم کا کاروبار روپے میں بھی ہوتا ہے، ڈالر میں بھی ہوتا ہے، دونوں برابر ہوتے ہیں. وجب تعیینو، تو تساوی کی صورت میں واجب ہے معین کریں کہ آپ کو یہ معاملہ کس رقم میں یا کس پیمائش کے ساتھ کرنا ہوگا. لاستحالت ترجیح بدون تعیین، اس لیے کہ بغیر معین کر کے آپ ایک کو ترجیح دیں یہ تو محال ہے. وہ اختلاف الاغراض، اور پھر دوسرا یہ کہ اغراض بھی مختلف ہوتی ہیں. کوئی ڈالر جمع کرنا چاہتا ہے کہ ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے آتا جاتا ہے تاکہ میں اس سے کم ہو. کوئی کہتے نہیں بھائی روپیہ، ہمیں امریکہ سے نفرت ہے، ہمیں ڈالر نہیں چاہیے بلکہ ہمیں روپیہ چاہیے. وَلَوْ لَمْ یعین نہیں پڑھے گا، یعین، یعنی اگر وہ چیز جس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اگر معین نہ کی جائے تو بطل البیع، بیع باطل ہو جائے گی. کیوں؟ لما ذکر، بطلان کا سبب وہی ہے جو ذکر ہوا. یعنی اگر آپ کسی ایک فرد کو لیں گے تو یہ ترجیح بلا مرجح ہے، اور ترجیح بلا مرجح ٹھیک نہیں ہے. خوب، اب میں نے اس چیز کا خلاصہ آپ کو نہیں بتایا، ابھی میں ایک سیکنڈ میں یا ایک منٹ میں بتا دیتا ہوں. اچھا، یہ جو معاملہ کرتے ہیں اس میں کوئی بندہ ایسا ہے جو کانٹے پہ تولتا ہے، وہ الگ سے مزدوری لیتا ہے، دلال الگ سے مزدوری لیتا ہے، یا پھر پیسے گننے میں آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی یہ گنتی کر کے دو، تو یہ خرچہ کس پر ہوگا؟ یعنی ان لوگوں کی مزدوری کس پر ہوگی؟ کہتے ہیں البائے، یہ بائے پر ہوگی، کیونکہ بائے اپنا سامان منڈی میں لے آیا ہے، ہم تو منڈی میں کوئی چیز نہیں لے آئے نا، تو بائے لے آیا ہے، یہ خرچہ دلال وغیرہ کا بائے پر ہوگا. پھر کہتے ہیں کہ اگر بائے تو آیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں کیوں کسی کو منتیں کروں، میں کیوں کسی کو ریکویسٹ کروں. مشتری آپ کو کہتے ہیں بھائی میں منڈی سے زیادہ باخبر نہیں ہوں، مجھے کوئی خراب چیز نہ سر میں لگ جائے، مجھے یہ چیز خرید کے دیں، تو پھر مشتری پر ہوگا. ولو امرا ہو، اگر بائے کہتا ہے کہ یہ میری چیز بیچو، مشتری کہتا ہے میرے لیے خریدو، تو اب اس دلال کو مزدوری ایک ہی ملے گی، لیکن آدھی مزدوری بائے دے گا، آدھی مزدوری کون دے گا؟ مشتری دے گا. وہ اجرت تو اعتبار المبیع، یہاں پر بیٹا اعتبار پیمائش کی معنی میں ہے. پھر پیمائش دو تین طریقے کی ہے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں مبیع کے پیمائش کی اجرت، چاہے آپ اس کو کیل کے ذریعے دیں یعنی پیمانے کے ذریعے دیں، یا تول کر دیں، او نقد یا گن کر دیں، علی البائع، اس کی مزدوری کس پر ہوگی؟ بائع پر ہوگی. کیوں؟ لأنہو لمصلحت ہی، لأنہو اس لیے کہ یہ اعتبار، یعنی یہ جو پیمائش وغیرہ ہے یہ بائع کی مصلحت ہے. وہ اعتبار و ثمن، اچھا اعتباروں کو بھی اعتبار ہے پڑھیں آگا ساجد. وہ اجرت و اعتبار ثمن، اور ثمن کی اگر تول ناپ ہوتی ہے تو وہ کس پہ ہوگی؟ کہتے ہیں علی المشتری، وہ مشتری پر ہوگی. وہ اجرت الدلال علی العامر، اور وہاں پر جو لوگ دلالی کرتے ہیں اس کی اجرت اس پر ہوگی جس نے اس کو امر کیا ہے کہ ہماری دلالی کرے. ولو امرا ہو، اگر بائے نے بھی امر کیا ہے، مشتری نے بھی امر کیا ہے، فسابق، تو ہم دیکھیں گے پہلے کس نے امر کیا ہے، جس نے پہلے امر کیا ہوگا وہ مزدوری دے گا. ان کان مراد کل منہما، بھائی اگر دلال کے بیچ میں لانے سے ہر ایک کا ارادہ یہ ہے المماکسہ، تو کہ یہ کیا کرے؟ مماکسہ. مماکسہ کو بھائی اردو کا تو لفظ نہیں، بارگیننگ. مثلا آپ شرمیلے ہیں، آپ گئے کہ بھائی یہ موبائل کتنے کی؟ اس نے کہا 3000 کی. اچھا بھائی کچھ رعایت ہوگی؟ اس نے کہا نہیں. تو یہ مماکست نہیں ہے. مماکست یہ ہے کہ اس نے کہا 5000 کی، آپ نے کہا کہ نہیں بھائی 3000 سے زیادہ کون خریدے گا. وہ پھر بولتا ہے کہ نہیں بھائی 200 میں نے کم کر دیا 4800. آپ نے کہا نہیں بھائی مجھے لینی تو نہیں ہے، پسند نہیں آئی،
لیکن چلو 3,000 نہیں تو 3,200 میں دیتا ہوں. پھر وہ بولتے نہیں 4,500 دو، آپ کا تو 3.5. یہ ہے مماکست. کبھی کبھی کچھ لوگ خود ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے ایک کو بیچ میں لاتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے آ کے جو ہے کیا ہے اس قیمت کے اتار چڑھا میں حصہ لیں. ان کان مراد کل منہما، اگر بائع اور مشتری دونوں کا ارادہ کیا ہے المماکست، کہ وہ جو ہے کیا ہے قیمت کے اوپر نیچے کریں معہو اس دلال کے ساتھ. ٹھیک ہے آگا، یا یوں کریں کہ دلال اس پارٹی کے ساتھ قیمت میں اوپر نیچے کرے. وَلَوْ أَمَرَاهُ بِتَوَلِّ طَرَفَيْن، اگر دلال کو دونوں قیمت میں آگا کاظم نہیں کہتے کہ اوپر نیچے کرو، بلکہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے بھی آپ عقد کرو، وہ کہتے ہیں میری طرف سے بھی. جیسے مولوی صاحب نکاح پڑھنے جاتا ہے تو لڑکی کی طرف سے بھی یہی پڑھتا ہے، لڑکے کی طرف سے بھی یہی پڑھتا ہے. خوب الایجاب والقبول فعلیہما اجرت واحدۃ، تو پھر ان دونوں پر ایک ہی اجرت ہوگی. ٹھیک ہے، 2 اجرتیں نہیں ہوں گی. بالتنصیف فرماتے ہیں اجرت اگر 1,000 ہے تو اس کو آدھا آدھا کرو، 500 وہ دے گا 500 وہ دے گا. سواء اقترنا ام تلاحقا، چاہے بھائی انہوں نے جو ہے کیا ہے ایک ساتھ، اس نے بھی کہا میرے تم سیگا پڑھو، اس نے بھی کہا میرا تم سیگا پڑھو، یعنی تلاحقا. پہلے اس کو جو ہے کیا ہے اگر بائع نے کہا تھا کہ میری طرف سے سیگا پڑھو، اور اس کے بعد پھر مشتری نے 2 گھنٹے بعد کہا کہ میری طرف سے بھی سیگا پڑھو، کوئی فرق نہیں، مزدوری دونوں پر آدھی آدھی ہوگی. وَلَوْ مَنَعْنَا مِن تَوَلِّ طَرَفَيْن مِنَ الْوَاحِدِ، اگر ہم منع کرتے ہیں کہ بھائی عقد کے دونوں طرف کو ایک بندہ نہیں پڑھ سکتا آگا ذوالفقار، بلکہ دونوں کے لیے الگ الگ ہونے چاہیے. امتنع اجرتین، تو اس کا بھی مطلب ہے کہ 2 اجرتیں نہیں لے سکتا. لیکن لا یتجہ، لیکن یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ سیگا بھی جاری نہیں کر سکتا. نہیں نہیں، الفاظ ہمارے آپ کو اشتباہ میں ڈال رہے ہیں کہ ایک ہی بندہ 2 طرف سے سیگا نہیں پڑھ سکتا، لیکن سیگے کی ہم منع نہیں کرتے، ہم اجرت کی منع کرتے ہیں. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم علماء کرام کے کلام کو حمل کریں. کون سا ان کا کلام ہے؟ انہ لا یجمع بینہما لواحد، بے تحقیق کہ جناب دونوں طرف عقد کے جمع نہیں کرے گا ایک ہی بندہ. علیہ، علیہ کس کی طرف جائے گی ضمیر آگا؟ علیہ کی ضمیر جائے گی کہ بھائی اصلاً یہ سیگا پڑھنا غلط ہے، اس پر حمل نہیں کریں گے. لأنہ قد عبر بہی، اس لیے کہ تعبیر کی ہے بہی اس لا یجمع کے ساتھ، من اس مولوی نے یرا جوازہ، جو دیکھتا ہے جائز ہے. ہو کی ضمیر کیا جائے کہاں جائے گی؟ تولی طرفین، کہ دونوں طرف سے ایک ہی بندہ سیگا پڑھ سکتے ہیں. بل المراد، تو پھر بھائی مطلب کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں لا یجمع؟ کہتے ہیں انہو لا یجمع بینہما لعمل واحد، بینہما یعنی بین الاجرتین، یہ 2 اجرتیں نہیں لے سکتا ایک ہی عمل کے لیے. وَإِنْ أَمَرَهُ الْبَائِعُ بِالْبَيْعِ وَالْمُشْتَرِ بِالشَّرَاءِ، ان کو انہیں وصلیہ لے لیں. اگرچہ اس کو بائع نے کہا کہ میری چیز بیچ کر دو، مشتری نے کہا میرے لیے کوئی چیز خریدو، بل لہو اجرت واحدۃ علیہما، بلکہ اس دلال کو ایک ہی اجرت ملے گی. علیہما، علیہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ رشید صاحب بیع و شراء، بیع و شراء پر اجرت ایک ہی ملے گی. اول احدہما، یا دونوں آدھی آدھی کریں گے، یا دونوں میں سے کوئی ایک اجرت ادا کرے گا. کما فصلنا ہو، جیسے کہ اس کی ہم نے تفصیل آج کے ہی درس میں بتائی، جس نے سابق امر کیا ہے اسی کو اجرت دینی ہوگی. خوب جناب، اگلا مسئلہ فرماتے ہیں کہ اگر دلال کو آپ نے کہا کہ یہ انڈے بیچ کر دو، اس نے انڈے لیا، انڈے 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 ہاتھ سے گرے اور ٹوٹ گئے، کیا دلال ضامن ہے؟ کہتے ہیں امین ہے، اور امین ضامن نہیں، مگر یہ کہ اس کی کوتاہی ثابت ہو جائے کہ اس نے لاپرواہی کی. مثلا دونوں ہاتھ کے ساتھ اوپر کرنے چاہیے، اس نے ایک ہاتھ کے ساتھ اوپر کیا. پھر اس کو نیچے سے یوں انگلیاں دے کے اوپر کرنی چاہیے، اس نے جو کیا ایسے کوہنے سے پکڑا تو انڈوں کے وزن کی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا. کوتاہی کی صورت میں ضامن ہے، ورنہ زمان ضامن نہیں ہے. ولا یضمن الدلال، دلال صاحب ضامن نہیں ہوگا ما اس چیز کا یتلف بیدہ، جو اس کے ہاتھ سے تلف ہو جائے. کاظم صاحب گھڑی کو بھائی آپ نہیں سنوارو، میری طرف توجہ کرو. من الامتعۃ، امتعۃ یہ جو کہ ماں کی وضاحت کر رہا ہے. کون سی چیز؟ کہتے سامان جو اس کو بیچنے کے لیے آپ نے دیا تھا. الا بتفریط،
مگر یہ کہ اس میں کوتاہی کرے یعنی اس کو جیسے سنبھالنا چاہیے ایسے نہیں سنبھالا. والمراد بہی کہتے ہیں یہاں پر مراد تفریط سے ما یشمل تعدی کو بھی ہے، یعنی افراط تفریط دونوں کو شامل ہے. بھائی تعدی یہ ہے کہ اس کو دونوں ہاتھ سے پکڑنا چاہیے، اس نے ایک ہاتھ کے ساتھ پکڑا، یہ تفریط کوتاہی ہے. تعدی ہے کہ ہاتھ کے ساتھ پکڑنا چاہیے، اس نے پھر جو ہے کیا ہے اس کو کسی لوہی چیز کے ساتھ پکڑا کہ خود اس لوہی چیز نے اس کو توڑ دیا. مجازن یا تو تفریط کو ہم تعدی کی معنی میں بھی لیتے ہیں، یہ مجاز ہے، اور اشتراکن یا ہم کہیں کہ تفریط جو ہے کیا مشترک ہے، کوتاہی اور تجاوز دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. فَيَحْلِفُ عَلَىٰ عَدَمِهِ اگر دلال کو ہم نے تنگ کیا تو پھر کیا کرے گا کاظم صاحب؟ دلال قسم کھائے گا علی عدم تفریط کہ بھائی میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. لو ادعی علیہ تفریط، ادعی پڑھیں گے تو فائل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ادعا پڑھیں گے تو جس کا سامان نقصان ہوا ہے اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ دلال نے کوتاہی کی ہے. لِأَنَّهُ امین، یہ لِأَنَّهُ بیٹا علت ہے کس کی؟ لا یضمن کی، وہ ضامن نہیں ہے. کیوں ساجد؟ لِأَنَّهُ امین، اس لیے کہ دلال امین ہے، والامین لا یضمن، اور امین ضامن نہیں ہوتا ہے. فَيُقْبَلْ قَوْلُهُ تو پھر نتیجے میں قبول کیا جائے گا اس دلال کا قول پھر عدم تفریط میں. فَإِنْ ثَبَتَ التَّفْرِيطُ فِي حَقِّهِ بھائی آج کل یہ جو ویڈیو بناتے ہیں نا موبائل وغیرہ پہ، اس میں بہت سارے لوگوں کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں. کسی نے اس کی ویڈیو بنائی کہ اس نے کوتاہی کی ہے، اب پھر اختلاف ہوگا قیمت میں. دلال کہتا ہے کہ اس کی قیمت 100 تھی، مالک کہتے ہیں 1000 قیمت تھی، تو بھی قیمت میں دلال کی بات مانی جائے گی. تفریط ہے تو یعنی ضمانت ہے، لیکن قیمت مالک کو منہ مانگی قیمت نہیں ملے گی، بلکہ جو دلال کہے گا وہ قیمت ملے گی. فَإِنْ ثَبَتَ التَّفْرِيطُ فِي حَقِّ الدَّلَال اگر دلال کے حق میں تفریط ثابت ہو گئی، وَضَمِنَ الْقِيمَةَ اور ہم نے اس کو قیمت کا ضامن بھی کر دیا، حلف تو وہی دلال قسم کھائے گا علی مقدار القیمت کہ اس چیز کی قیمت کی مقدار کتنی تھی. لو حالفہ البائع اگر دلال سے قسم اٹھوائے کون؟ بیچنے والا. اگر وہ کہتا ہے بھائی چھوڑو چیز گئی تو گئی پھر تو ختم، اگر وہ کہتا ہے قسم اٹھاؤ تو قسم اٹھائے گا. فد جی خالف نہیں ہے، حالف البائع. آپ کے پاس کیا آگا؟ سب کے پاس؟ پھر بھی ترجمہ تو مولوی ہے نا، جیسے بنا لو خالف البائع اگر بائع اس کے مخالف ہے کس کے؟ دلال کے، ٹھیک ہے، قیمت میں. یعنی وہ کہتا ہے اس کی اتنی قیمت ہے اور بائع کہتا ہے میرے پاس خالف نہیں ہے، حالف ہے. فدعا تو بائع دعویٰ کرتا ہے ان القیمت بے تحقیق یہ قیمت اکثر یہ زیادہ ہے مما اس قیمت سے اعترف الدلال بہی جس کے دلال اعتراف کر رہا ہے. بھائی کیوں جو ہے دلال کی بات مانی جائے گی، اضافی قیمت اس سے نہیں لی جائے گی؟ فرماتے لِأَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ مِنَ الزَّائِد بھائی وہ بھی کہتا ہے کہ 100 روپیہ کا میں نے نقصان کیا ہے، تو اس کے اقرار کی وجہ سے 100 روپیہ تو اس پر لگ گیا. اب ہم سوچ رہے ہیں 150 لگے گا، یعنی اصالت البراءت کہتی ہے کہ 150 اس کو دینا واجب نہیں ہے. ولا ینافی ہے تفریط بھائی ینافی ہے کی ضمیر کہاں جائے گی کہ بھائی قیمت میں آپ اس کی بات کیوں مانتے ہو؟ یہ عادل ہی نہیں رہا کیونکہ اس نے کوتاہی کی تو عدالت ختم. جب عدالت ختم تو اب اس کی بات بھی نہیں مانی جائے. فرماتے ہیں ولا ینافی ہے خوب اس تقدیم میں قول دلال کی بات کو مقدم کرنے کے ساتھ منافات نہیں رکھتی تفریط. وَإِنْ أَوْجَبَ الْإِثْمَ اگرچہ گناہ گار ہے اس نے کیوں کوتاہی کی؟ بھائی آپ کے پاس جب میں نے ایک چیز رکھی بیچنے کے لیے تو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے تھی. کما یقبل قول الغاصب کہتے کوئی اور بھی مورد ہے کہ جس میں ایک شخص گناہ گار بھی ہے لیکن قیمت میں اس کی بات مانی جائے گی. جی ہاں، رشید صاحب کی پین غصب کر لی کس نے؟ زید نے. اس نے پین توڑ بھی دی تو غصب کا گناہ ہے، لیکن اب وہ غاصب کہتے پین تو 5 روپے کی تھی، رشید صاحب کہتے 50 روپے کی تھی، تو اس میں غاصب کی بات مانی جائے گی، رشید صاحب کی نہیں مانی جائے گی. علی اصح القولین 2 قول میں سے اصح قول یہی ہے. خاتمتن یا خاتمتن کیا پڑھوں؟ چلیں ختم کرنے والی، یعنی اس کتاب کو بھی انشاءاللہ ختم کریں گے. اگر 2 منٹ زیادہ لے لیے تو اگلے استاد سے معذرت کریں گے.
الاقالۃ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں اکالہ کے بارے میں فسخن، اکالہ فسخ ہے، عندنا ہمارے نزدیک کو، یعنی کیا، ہم اس کو بیع نہیں مانتے ہیں بلکہ وہ فسخ ہے۔ سواء وقعت بلفظ الفسخ، چاہے اس میں فسخ کا لفظ استعمال کریں یا اکالہ کا استعمال کریں، فی حق المتعاقدین، متعاقدین کے حق میں، وہ شفیع وہ شریک، اور شفیع کے حق میں بھی یہ فسخ آئے گا، بیع نہیں ہے۔ اذ لا شفعۃ ہونا، اس لیے کہ اکالہ میں کوئی شفعہ نہیں ہوتا ہے، ہونا وہی فسخ ہے، اور بے سبب الاکالہ، اکالہ کی وجہ سے فسخ میں شریک آپ کا یہ اکالہ نہیں ختم کر سکتا۔ وحیث کانت فسخا، جب اکالہ فسخ ہے اور بیع نہیں ہے، فلا تثبت بہا، تو نتیجے میں ثابت نہیں ہوگا اس اکالہ کے ذریعے شفعۃ لشریک، شریک کے لیے کوئی شفعہ، لاختصاص شفعۃ بالبیع، اس لیے کہ شفعہ جو ہے وہ مخصوص ہے کس کے ساتھ، بیع کے ساتھ۔ ونبہ بقولہ، کہتے ہیں مصنف صاحب نے یہ جو کہا فی حق المتعاقدین، متعاقدین کے حق میں یہ بیع نہیں ہے، متوجہ کہ علی خلاف بعض العامہ، بعض اہل سنت کے اختلاف کی طرف، حیث جعلہا، جعل کا فاعل کون ہے بھائی، بعض العامہ، جبکہ بعض اہل سنت نے اس اکالہ کو قرار دیا کہ یہ بیع ہے فی حق ہما، متعاقدین کے لحاظ سے یہ بیع ہے۔ وبقولہ، اور مصنف صاحب نے یہ جو شفیع کا قول کہا، اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں علی خلاف آخرین، دوسرے علماء کے اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے، حیث جعلوہا، جبکہ ان دوسرے علماء نے اس اکالے کو قرار دیا بیعن فی حق شفیع، کہا کہ شفیع کے لحاظ سے بیع ہے، لیکن آگے ذوالفقار متعاقدین کے لحاظ سے بیع نہیں ہے، دونہما، فیثبت لہ، پر ثابت ہو جائے گا شریک کے لیے، بہا، اس اکالہ کے ذریعے شفعتو، ولا تسقط اجرت الدلال، اچھا دلال کی مزدوری اکالہ کی وجہ سے ختم ہو جائے گی، آگا کہتے ہیں اس نے 1 گھنٹہ آپ کے اس معاملے کے لیے سر توڑ کوشش کی، اس کو اپنی مزدوری ملے گی، علی البیع بہا، بہا کی ضمیر جائے گی اکالہ کی طرف، لأنہ، اس لیے کہ دلال استحق الاجرت ہے، وہ اجرت کا مستحق ہو گیا ہے، بالبیع سابق، اس بیع کے ذریعے جو پہلے ہو چکی تھی، فلا یبطلہ، تو نتیجے میں اس اجرت کو باطل نہیں کرے گا الفسخ لاحق، جو بعد میں فسخ ہوا ہے۔ وَقَضَى اجرت الوزان والکیال والناقد، اسی طریقے سے تولنے والے کی اجرت اور ناپنے والے کی اجرت اور گننے والے کی اجرت بھی ختم نہیں ہوگی، بعد صدور هذه الافعال، جبکہ وہ تول چکا، جبکہ وہ پیمائش کر چکا، لوجود سبب الاستحقاق، اس لیے کہ وہ اجرت کا آگاہ حقدار ہو چکا ہے، کیونکہ عقد پہلے ہو گیا۔ ولا تصح، یہ اکالہ صحیح نہیں ہے، بزیادۃ فی الثمن، آپ کہیں کہ ابھی تھوڑے سے مجھے پیسے بڑھا کر دیں تو پھر میں یہ معاملہ توڑتا ہوں، الذی وقع علیہ البیع سابقا، وہ ثمن کے جس پر پہلے آپ نے بیع کر دی تھی، ولا بالنقیصۃ، اور قیمت کم بھی نہیں کر سکتے، میرے سے آپ نے 5000 میں چیز خریدی، میں کہتا ہوں بھائی اگر آپ ابھی 4000 دو تو میں آپ کو اپنی چیز واپس کر دوں، نہیں ایسا نہیں، جتنا تھا پیسہ اسی پیسے پہ معاملہ ختم کرنا ہے۔ لأن الاکالۃ فسخ، اس لیے کہ اکالہ جو ہے کیا ہے، وہ فسخ ہے، وہ معنی ہو، اور فسخ کی معنی کیا ہے، رجوع کل عوض الی مالکہ، ہر عوض، آگے ذوالفقار پاؤں کو نہیں ہلائے، ہر عوض اپنے مالک کی طرف چلا جائے، فَإِذَا شُرِطَ فِيهَا، پس جب شرط کی جائے گی اکالے میں، ما، ایسی شرط، یخالف مقتضی الاکالہ، جو اکالہ کی جو ہے کیا ہے تقاضا کی مخالفت کرے، بھائی اکالہ یہ کہتا ہے کہ جو جس کی چیز تھی وہ اس کے پاس جائے، فسد شرط ہو، اب آپ کہتے ہیں کچھ پیسے کم کرو کچھ زیادہ دو، تو یہ شرط فاسد ہے، وہ فسدت، پھر نتیجے میں یہ اکالہ بھی فاسد ہو جائے گا بفساد شرط، شرط کے فاسد ہونے کی وجہ سے۔ ولا فرق بین زیادت، کہتے ہیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ زیادہ لینے کا حق نہیں ہے، زیادہ لینا بھی 2 قسم کا یا 3 قسم کا، عینیہ، یعنی 5000 میں نے آپ کو دیے تھے، اب آپ مجھے جو ہے کیا ہے 5.5 دیں، یہ زیادت عینی ہے، یا حکمیہ، یعنی پیسے تو میں نے کیش دیے 1 مہینے بعد، تو یہ حکمیہ ہے۔ کل انتظار بثمن، مثلا کہتے ہیں کہ آپ کو قیمت کا انتظار کرنا پڑے گا، وَيُرْجَعْ بِالْإِقَالَةِ، اور یرجع پڑھ لیں، اور اکالہ کے ذریعے لوٹ کر آئے گا، کلو عوض الی مالکہ،
ہر عوض اپنے مالک کی طرف، ان کان العوض باقیاً، اگر وہ عوض کیا ہے باقی ہے، وَنِمَاؤُهُ الْمُتَّصِل، اور اس عوض کے جو بھائی نماء ہے یعنی اس میں جو اضافہ ہوا ہے اور وہ اضافہ بھی اس کے ساتھ متصل ہے، دبلی گائے تھی اب موٹی ہو گئی ہے، تابع لہو، وہ اسی چیز کے تابع ہے، یعنی موٹاپے کے پیسے نہیں لے سکتا، وَأَمَّا الْمُنْفَصِل، لیکن اس دوران جو نما آ گئے کاظم، اسے جدا کیا گیا ہے، دودھ نکال کے پیا گیا ہے، فَلَا رُجُوعَ بِهِ، تو اس کا کوئی بھی شخص رجوع نہیں کرے گا، چاہے سمن کا نما ہو چاہے مسمن کا نما ہو۔ وَإِنْ كَانَ الْمُنْفَصِل، کان میں ایک ضمیر ہے جو منفصل کی طرف جاری کہتے ہیں، اگرچہ وہ منفصل نما کیا ہے حملاً، وہ یہ تھا کہ جب آپ سے میں نے گائے خریدی تھی تو حاملہ نہیں تھی، اب حاملہ ہو گئی، تو بھائی جب بچہ پیدا کرے گی یہ بچہ مشتری کا نہیں ہوگا وہ اس کا بھائی کا، بلکہ یہ بچہ مشتری کا ہوگا، خوب لم ينفصل، جو کہ ابھی حمل اس کا جدا نہیں ہوا ہے۔ فَإِنْ كَانَ تَالِفًا، بھائی آپ نے معاملہ توڑ دیا لیکن آگے ساجد، جو چیز آپ نے مجھے دی وہ تو میرے پاس تلف ہو چکی، یا جو میں نے آپ کو چیز دی وہ تلف ہو چکی، پھر فَمِثْلُهُ، تو آپ کو اس کا مثل دینا ہوگا، ان کان مثلیًا، اگر وہ چیز مثلی ہے، او قیمت ہو، ٹھیک ہے، یا قیمت دینی ہوگی، کب؟ یوم تلف، بھائی جس دن یہ چیز تلف ہوئی اس دن بازار میں اس کا ریٹ کتنا تھا، اگر اس دن اس کا ریٹ 1,00,000 تھا، اگرچہ آپ کا معاملہ ہوا تھا 50,000 پہ، تو ابھی آپ کو 1,00,000 دینا ہوگا، کیونکہ آج آپ کی ذمہ داری تھی کہ گائے واپس کریں۔ خو ان کان کیمین او تعذر المثلو، یا قیمت مثلی کی بھی دینی ہوگی جب اس جیسا مثل بازار میں ملتا ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ وَجَدَهُ مَعِيبًا، اگر ہر ایک شخص نے اپنی چیز کو عیبدار پایا، میں نے آپ کو گائے دی تھی اس میں عیب ہو گیا، آپ نے جو گائے کے بدلے میں مجھے ثمن دی تھی اس میں بھی کوئی عیب ہو گیا، تو رجع بعرشہ، تو ہر شخص کہے گا مجھے اپنی گائے بھی دے دو اور اس کا عرش بھی دے دو، لأن الجزء، اس لیے کہ کسی جز کا فوت ہو جانا، او الوصف الفائت، یا کوئی اس میں وصف تھی جو فوت ہو گئی، مثلا پہلے گائے کسی کو ٹکر نہیں مارتی تھی، اب جہاں انسان کو دیکھتے اس کو ٹکر مارتی تو وصف فوت ہو گئی، بے منزلت تالف، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ہم نے کوئی چیز طلب کر دی۔ وہ الفاظھا، اکالہ کا الفاظ کیا ہے بھائی؟ تفاسخنا، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ عقد کو فسخ کر دیا، ٹھیک ہے، یا تکایلنا، ہم نے عقد کو جو ہے کہ توڑ دیا، من دونوں ساتھ کہیں، او متلاحقین، یا پہلے ایک کہے اس کے بعد جو ہے کہ وہ دوسرا کہتا ہے، من غیر فصل یعتد بہ، دونوں کے بیچ میں زیادہ فاصلہ نہ ہو، یعتد بہ، جس کو سب کہ یار ابھی تو بہت فاصلہ ہو گیا، نہیں ہلکا پھلکا فاصلہ تو چلتے، زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ او یقول احدہما، یا اکالا ایسے ہوگا ایک ان میں سے کہتے اقل تو کہ میں نے تمہارے ساتھ معاملہ توڑا، فیقبل الاخر، دوسرا کہتا قبل تو بھائی مجھے قبول ہے، وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ الْتَمَاسٌ، اگر کسی کی طرف سے پہلے کوئی ریکویسٹ نہیں آئی، مہربانی کرو معاملہ توڑو، نہیں ڈائریکٹ میں آیا، میں نے آپ کو کیا کہا عقل تو کہ، جو ابھی ہم نے معاملہ کیا میں نے توڑا، آپ بھی کہتے ہیں قبل تو، میں نے قبول کیا۔ وَحَتَمَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوس، مصنف صاحب نے کتاب دروس میں احتمال دیا ہے کس کا؟ الاکتفاء بالقبول الفعلی، کہتے ہیں قبول لفظی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر قبول فعلی ہو جائے، یعنی میں کہتا ہوں یہ جو میں نے آپ سے خریدا یہ واپس کرو، مجھے پیسے دو، آپ نے وہ پکڑ کے اپنے الماری میں رکھا، تو یہی کیا ہے قبل تو ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔